ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ وَكَمْ اور کتنی ہی، وَكَمْ اور کتنی ہی، قسمنا ہم نے پیس ڈالی، قسمنا ہم نے پیس ڈالی، من قریہ بستیاں، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں پیس ڈالی، توڑ پھوڑ کر رکھ دیں، کانت ظالمہ کیونکہ وہ ظالم تھی۔ بستیوں سے مراد بستیوں والے، قومیں، ہم نے کتنی ہی قومیں تباہ کر دیں، توڑ پھوڑ ڈالی، پیس کر رکھ دیں، کیونکہ ان بستیوں کے رہنے والے ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا اور پھر ہم نے پیدا کی، بعدها ان کے بعد، قوماً آخرین دوسری قومیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے اس کے بعد پھر اور قومیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی کا ذکر بھی فرمایا اور تباہی کی وجہ بھی بیان فرمائی، اور وجہ یہ بیان فرمائی کانت ظالمہ کہ وہ ظالم تھی۔ اور ظالم دو معنوں میں ہے، معروف طور پر ظالم دو معنوں میں ہے، ایک تو مشرک، کیونکہ قرآن کریم نے باقاعدہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، لہذا سب سے بڑا ظالم وہ مشرک ہے۔ تو وہ ظالم تھی، اس کا معنی مشرک بھی ہو سکتا ہے، اور ظالم کا معنی انسانیت، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے۔ تو کبھی کسی قوم میں ایک وجہ ہوتی تھی، کبھی دوسری وجہ ہوتی تھی، اور کبھی کسی قوم میں دونوں وجوہات ہوتی تھی۔ قوم فرعون کا تذکرہ ہم نے پڑھا، قوم فرعون میں دونوں وجوہات تھیں، وہ مشرک بھی تھے، ظالم بھی تھے، وہ مشرک بھی تھے اور ظالم بھی۔ تو وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں ان دونوں چیزوں کے خاتمے کے لیے، کہ دنیا سے کفر و شرک کا بھی خاتمہ کریں اور دنیا سے جو ظلم ہے اس کا بھی خاتمہ کریں۔ چنانچہ ہم نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ ایک یہ تھا، اے فرعون اللہ پر ایمان لا، کفر و شرک چھوڑ دے، اور دوسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو تو نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کو ختم کر، ان کو چھوڑ، ان کو رہائی دے، ان کو آزاد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ زیادتی کی جائے، اور نہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ جو اللہ کے حق میں زیادتی کرتا ہے سمجھانے کے بعد اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، اور جو بندوں کے حق میں زیادتی کرتا ہے سمجھانے کے بعد اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالی، کانت ظالمہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، وَأَنشَأْنَا اور پھر ہم نے پیدا کی، بعدها ان کے بعد، قوماً آخرین اور قومیں، فلما پس جب، احسوا انہوں نے آہٹ سنی، انہوں نے محسوس کیا، بأسنا ہمارے عذاب کو، انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ سنی، انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا، اذا تب، ہم وہ، منہا وہاں سے،
یرکضون بھاگنے لگے. اذا هم منها یرکضون تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا تو فرشتوں نے ان کو کہا لا ترکضوا اب بھاگو نہیں. لا ترکضوا بھاگو نہیں. ورجعوا واپس پلٹو. الا طرف ما وہ جگہ اترفتم فی جہاں تمہیں عیش و عشرت دی گئی تھی. جہاں تم عیش و عشرت سے رہ رہے تھے نا چلو واپس وہاں جاؤ. وہاں لعلکم و مساکنکم اور اپنے گھروں میں اپنی عیش گاہوں میں اور اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹو. لعلکم تاکہ تسألون تم سے سوال کیا جائے تاکہ تم سے پوچھا جائے. قالو وہ کہنے لگے یا ویلنا ہائے ہماری بدبختی ہائے ہماری شامت. انا بے شک ہم کننا ہم ہی ظالمین ظالم تھے قصوروار تھے. انا کننا ظالمین ہم ہی ظالم تھے. یہ تقریباً ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے. جب ظالم کی پکڑ ہوتی ہے نا تو اس کی ساری اکڑ نکل جاتی ہے. پھر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ منت سماجت شروع کر دیتا ہے. گریہ وزاری شروع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ فرعون جیسا کہ جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی سب سے بڑا رب میں ہوں. سب سے بڑا رب جس کا دعویٰ دنیا میں یہ تھا. ہذہ الانہار تجری من تحتی یہ دیکھو میرے ماتحت نہریں بہ رہی ہیں. میں ملک مصر کا حکمران ہوں. میرے تحت نہریں بہ رہی ہیں. میں سب سے بڑا رب ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی رب ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی یہ دعوے کرنے والا. جب آئی نہ پکڑ اور ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. آمنت برب ہارون و موسیٰ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اب پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا اب ایمان ہی آ رہا ہے. کہاں گئے دعوے سارے. تو یہ عمومی طور پر جب پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر انسان چیخنا چلانا اور واویلا کرنا اور منت سماجت شروع کر دیتا ہے. قالو کہنے لگے یا ویلنا. یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے. اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے. وہ پھر بہت سخت ہوتی ہے. پھر وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا. فہل تری لہم من باقیہ جاؤ دیکھو کوئی بچا ہے ان میں سے. فہل تری لہم من باقیہ جاؤ دیکھو کوئی بچا ہے ان میں سے. انا کننا ظالمین ہم ہی ظالم تھے. فما زالت پس پھر رہی تل کا یہی دعواہم ان کی پکار. فما زالت تل کا دعویٰ بس پھر یہی کہتے رہے حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم کر دیا ہم نے ان کو حصیدن کٹی ہوئی کھیتی کی طرح خامدین بجھے ہوئے انگاروں کی طرح. حتیٰ کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا. وہاں یہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت تو اہل عرب کو سنایا جا رہا تھا. اس وقت اہل عرب کو تم کیا ہو. وما بلغوا معشار ما آتیناہم وہ جو پہلوں کو ہم نے دیا تھا نا پہلوں کو ارے تمہیں تو اس کا عشیر بھی نہیں دیا ہم نے. اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اہل عرب کو یہ بھی کہا تم جو اتنا اکڑ رہے ہو نا اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تو ذرا پچھلوں کا انجام دیکھو. یہ جو پچھلے تھے نا
ارے تم تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اہل عربوں کے پاس اللہ کا گھر، یہ ان کی عظمت تھی بس، اور اہل عرب کے پاس کچھ نہیں تھا. نہ تو کوئی بہت ہی سرخیز زمین تھی کہ جو آدمی کہے کہ وہ دنیا کی معاشی طاقت تھے، نہ ہی کوئی منظم حکومت تھی کہ بندہ کہے ان کے پاس بہترین فوج تھی، دنیا کی طاقتور فوج کے وہ حامل تھے. نہ کوئی معاشی طاقت تھی، نہ کوئی وہاں سے اس وقت کوئی سونا اگلتی زمینیں تھیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. ان کی جو بھی عزت تھی، جو بھی ان کی سیادت تھی، اللہ کے گھر کی وجہ سے تھی. ذاتی کمال کوئی نہیں تھا. تو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کس بات پہ اگڑ رہے ہو؟ یہ دیکھو جن کے ساتھ، جن کو ہم نے پکڑا نا، تو پھر ان کا کیا حال ہوتا تھا. اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہ ہے، پھر جب ہم پکڑتے ہیں نا تو پھر پیچھے چیخو پکار رہ جاتی. وما، اور نہیں، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، السماء، آسمان کو، والارض، اور زمین کو، اور نہیں ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما، اور جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کوئی کھیل تماشے کے لیے. ہم نے کوئی کھیل تماشا نہیں پیدا کیا، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. لو، اگر، تو کس لیے پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، تو پھر کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، ان پہ غور کرو، پھر اس رب تک پہنچو جس نے یہ سب پیدا کیا. تیسرے پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ جو اولو الالباب ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بیٹھے لیٹے، پہلوؤں کے بل، چلتے کھڑے اللہ کو یاد کرتے رہتے. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا. تو کیا ہے؟ آپ کی قدرت، ہر چیز میں آپ کی قدرت نظر آتی ہے، اور آپ کی قدرت کو ماننا اور آپ کی صفات کو ماننا تخلیق کائنات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے. جس نے بنایا ہے، بنانے والے کو ماننا، اور جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے کو ماننا، اس کی تمام صفات، اس کی تمام قوتوں، اس کے تمام اختیارات اور اس کی تمام بالادستی کے ساتھ. یہ ہے، اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں. لو، اگر، اردنا، ہم چاہتے، ان نتخذ، کہ ہم بنائیں، لہون، کوئی کھیل، اگر ہم نے کوئی کھیل بنانا ہوتا، لاتخذناہ، تو ہم بنا لیتے، من لدنا، اپنے پاس سے، ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. ان، اگر، کننا، ہوتے ہم، فاعلین، ایسا کرنے والے. اگر ہمیں کوئی کھیل تماشا چاہیے ہوتا نا تو وہ ہم ویسے ہی اپنے پاس بنا لیتے، ہم اپنے پاس بنا لیتے کھیل تماشا اور اس سے کھیلتے رہتے ہم. بلکہ نقذف، ہم مارتے ہیں، بالحق، حق کو، علی الباطل، باطل پر. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ دنیا کیا ہے، یہ زمین و آسمان اور یہ نظام کیا ہے، ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں. فیدمغہ، اور وہ حق اس باطل کا بھیجا اڑا دیتا ہے. فیدمغہ، حق اس باطل کا بھیجا اڑا دیتا ہے. فاذا هو زاہق، اور پھر وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، الویل، ہلاکت ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما، ان باتوں پر، تصفون، جو تم اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہو. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تصفون، تم اللہ کے بارے میں جو باتیں غلط بیان کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے. کبھی یہ کہنا اللہ کی اولاد ہے، کبھی بیٹا، کبھی بیٹیاں،
کبھی یہ کہ اللہ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے، کبھی یہ کہنا اللہ ہمیں زندہ کرنے والا نہیں ہے دوبارہ مرنے کے بعد، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. خاص طور پر اللہ کی ذات کے بارے میں جو تم کہتے پھر رہے ہو، تمہارے لیے اس پر ہلاکت اور بربادی ہے. یہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے کہ مشرکین اللہ کے بارے میں کیا کیا غلط باتیں کیا کرتے تھے. کبھی اللہ اپنی طرف سے چیزیں حلال حرام قرار دے کر خدا کا نام لگا دیتے تھے، اور کبھی اپنی طرف سے اشیاء بنا کر اور ان کو رب قرار دے کر اللہ کا نام لگا دیتے تھے، اور کبھی بہت ہی بےہودہ قسم کی حرکات کرتے اور ان پر اللہ کا نام لگا دیتے. جیسے 8ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے بے لباس برہنہ حالت میں، اور کہتے تھے کہ امرنا بہا، اللہ امرنا بہا، ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اس قسم کی بہت ساری باتیں وہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرتے تھے. کفر کا ارتکاب، شرک کا ارتکاب. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. جو غلط باتیں تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو تمہارے لیے اس میں ہلاکت ہے. وَلَهُ، اسی اللہ کا ہے، اسی اللہ کے لیے ہیں، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمینوں میں. آسمانوں زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا مالک وہی ہے. ومن، اور جو عندہ اس کے پاس ہیں، اس سے مراد فرشتے، اور جو اللہ کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں. یسبحون، اور وہ پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ کی، اللیل، رات کو بھی، والنہار، اور دن کو بھی. لا یفترون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ کسی طرح کی کمی نہیں کرتے. انسان بہت تھوڑی تعداد میں، بہت ہی تھوڑی تعداد میں دنیا میں انسان بمشکل انسان ارب تک پہنچا ہے، 8-9 ارب تک اب پہنچا ہے انسان کہیں. پہلے یہ کچھ صدیاں پہلے یہ کروڑوں کی تعداد میں تھا، اور پھر اربوں کو انسان پہنچا ہے. بس فرشتے جو ہیں ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کائنات میں آسمان و زمینوں ملا کے سب، یہ 4 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. اور یہ بات ہم پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں کہ 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. جیسے نیچے زمین پر خانہ کعبہ ہے اور وہاں انسان طواف کرتے ہیں، تو وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، لیکن جس 70,000 نے ایک دفعہ کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. اب آسمانوں زمینوں کو تو بنے ہوئے اربوں سال، کھربوں سال ہو چکے، تو اربوں کھربوں سال پہلے جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ گئی تھی قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. اور 70,000 فرشتہ روز کر رہا ہے ایک دفعہ، بس ان کو دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملنا، اس کی باری نہیں آنی. اندازہ لگائیں کہ ان کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. ایک بات. دوسری بات، فرشتے ازل میں پیدا کر دیے گئے تھے ایک ہی دفعہ، ان کے ہاں یہ پیدائش اور موت یہ نہیں ہے، وہ اربوں سال سے پیدا ہوئے ہیں، اور اربوں سال سے وہ ہمہ وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. جو عبادت جس کے ذمے لگا دی گئی وہ اس میں مشغول ہیں. یہ سب کچھ کر کے قیامت کے دن جب یہ فرشتے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، جیسے انسان پیدا کیے جائیں گے، تو یہ کہیں گے یا باری تعالی ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. اربوں سال ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تاخیر نہیں کی، غفلت نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا نا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا.
تو یہ انسان جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی تھوڑی سی زندگی میں کتنی عبادت کرتا ہے اللہ کی. اچھا، تھوڑی سی عبادت کر کے اس پر وہ اتنا فخر کرتا ہے، اتراتا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ لکھ لیتا ہے حاجی. ہاں، حاجی صاحب، حاجی بھی نہیں، حاجی صاحب، اپنے نام کے ساتھ. ہاں، اور نام کے ساتھ مجاہد، اور نام کے ساتھ کچھ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ومن عنده، سنو انسانوں سنو، ومن عنده، اللہ کے پاس جو مخلوق ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کے عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لا یفترون، اور ذرا کمی نہیں کرتے وہ. ام کیا، اتخذوا، ان لوگوں نے بنائے ہیں، آلہتن، اور معبود. ام اتخذوا، کیا ان لوگوں نے جو بنائے ہیں، آلہتن، اور معبود، من الارض، زمین میں سے، ہم ینشرون، وہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، نشر ہوگا. تو ہم ینشرون، تو جن کو یہ خدا بنائے پھر رہے ہیں، کیا وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ لو، اگر، کانا، ہوتے، فیہما، آسمانوں اور زمینوں میں، آلہتن، اور معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، اگر اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے، لفسدتا، تو آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے، آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے. فسبحان اللہ، پاک ہے اللہ، رب العرش، اور وہ عرش کا رب ہے، وہ عرش کا رب ہے، اور وہ پاک ہے کس سے؟ عما یصفون، ان غلط باتوں سے جو لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. لا یسأل، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، عما یفعل، جو وہ کرے، جو وہ کرے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے. وہم یسألون، ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا، جو لوگ کرتے ہیں وہ پوچھا جائے گا. اللہ جو کرتا ہے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا. ام کیا، اتخذوا، ان لوگوں نے بنا لیے، من دونہ، اللہ کے سوا، آلہہ، اور معبود. قل، آپ کہیے، ہاتو، لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، اس پر کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں، کوئی ثبوت لاؤ، کوئی دلیل لاؤ. ھذا، یہ، ذکر، دلیل ہے، من معی، ان کی جو میرے ساتھ ہیں، وذکر، اور یہ دلیل ہے، من قبلی، ان سب کی جو مجھ سے پہلے تھے. یہ جو قرآن ہے نا، تو اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے، میرے ساتھیوں کی اور مجھ سے پہلے والوں کی دلیل تو یہ قرآن ہے، اور یہ دلیلیں ہیں. لاؤ بھائی، تمہارے پاس کیا ہے؟ لاؤ، کہ جس میں کوئی ایسا ثبوت لاؤ، ایسی دلیل لاؤ. اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں آسمانی، کسی آسمانی کتاب میں ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے، کوئی اور بھی معبود ہے. آپ کہیے میری تو دلیل ہے، میرے ساتھیوں کی بھی یہی دلیل ہے، مجھ سے پہلے والوں کی بھی یہی دلیل تھی جو اللہ کو ایک مانتے تھے. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ بل، حقیقت یہ ہے، اکثرہم، اکثر انسانوں کی اکثریت، لا یعلمون الحق، حق کو جانتے ہی نہیں ہے. وہم معرضون، اور وہ اس حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں. انسانوں کی اکثریت